یو نو وٹ، ہم نے زندگی میں نا بہت زیادہ گولز بنائے ہوتے ہیں. پیسہ پانے کا گول، ایک بڑا گھر بنانے کا گول، ایک بڑی گاڑی بنانے کا گول، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا یا پھر ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے کہ ہماری اصل خوشی جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا سکون ہے. جی ہاں، کیونکہ اگر زندگی میں سکون ہے نا تو یقین کریں اس سکون سے آپ کی زندگی جنت بن جاتی ہے اور پھر آپ ڈھیروں خوشیاں سمیٹ سکتے ہیں اور بکھیر سکتے ہیں. کاش یہ وقت گزرنے سے پہلے ہی ہمیں یہ بات کی سمجھ آ جائے نا تو ہماری زندگی یوں چٹکیوں میں آسان ہو جائے گی. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہوم میک اپ البشا. ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ. الحمدللہ I'm also good. تو جی ہاں، آج کی ویڈیو بہت زیادہ موٹیویشنل ہونے لگی ہے میری بہنوں کے لیے. بس یہ جو موٹیویشنل ویڈیوز ہوتی ہیں نا، یقین کریں ان کو بنانے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ اگر میری ویڈیو سے کسی نہ کسی کی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی، پازیٹیو چینج آ جائے گا نا، تو یقین کریں نہ صرف آپ لوگ تو مجھے دعائیں دو گے ہی دو، لیکن اس جہاں میں بھی مجھے تھوڑی سی نیکی مل جائے گی. تو بس جی، میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میری کسی نہ کسی بات سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے دل کو ہٹ کر جائے بس. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا کنیکشن ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے دل کو لگتی ہے نا، جو چیز آپ دل سے بولتے ہو، تو بس اس کا ثواب آپ کو رب کائنات کی ذات دیتی ہے. اگر اس کے تھرو آپ نے کسی کے اندر کوئی پازیٹیو چینج پیدا کر دیا، کوئی پازیٹیو تبدیلی پیدا کر دی، اور اگر کوئی آپ کی بات سے، آپ کے دل کی گہرائیوں سے جو ہے نا کی گئی بات سے اگر اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گیا نا، تو بس اس کا ثواب مجھے چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو یہاں پہ جی سب سے پہلی چیز جو ہے، میں نے آج میں بہت ہی انٹرسٹنگ جگہ پہ بھی آپ کو لے کر جانا چاہوں گی. آج جی ہم گئے تھے زو. تو زو کا بھی ٹور کرواؤں گی آپ لوگوں کو. زو آپ کو کافی لوگوں نے سنا ہوگا تھوڑا چینج ہو گیا، تو میں نے محمد اب اس قابل ہو گیا، یعنی اتنی ایج ہو گئی ہے اس کی، میں نے سوچا چلو آج اس کو لے کر جایا جائے. تو دیکھتے ہیں، اس کو کافی اینیملز نیم بھی یاد ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا بڑا ایکسائٹیڈ ہوگا. تو پھر بس یہاں پہ میں نے جلدی سے نا صبح ہی آج اٹھتے ساری کڑی رکھ دی. آپ لوگوں نے کہنا آپ ہی زو جانا تھا تو کڑی بھی بنا لی. تو میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کڑی بنانا مجھے بہت ایزی لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں. تو کل نا میں نے ملائیاں کی تھیں اور دیسی گھی گھر میں ہی نکالا تھا. تو لسی آپ کو پتہ ہے کہ گھر کی لسی کی ہی ہم کڑی بناتے ہیں، ہم بازاری لسی کی نہیں بناتے. تو لسی بچی ہوئی تھی، میں نے کیا کہ لسی میں بیسن ڈال کے اس کو رکھ دیا جلدی سے، اور پھر ساتھ ہی میں نے پکوڑوں کی تیاری کر لی. اچھا، میں پکوڑے نا ڈفرینٹ ٹائپ کا بناتی ہوں. یعنی لوگ ہوتے ہیں نا بیسن میں ہر چیز ایڈ کرتے ہیں، میں کیا کرتی ہوں پیاز، آلو، پالک. اس دفعہ تھوڑی سی پالک زیادہ ہی ہو گئی تھی، پھر میں نے پیاز، آلو اور کٹ کیے اور ہری مرچ، اور پھر بیسن اینڈ پہ نمک، مرچ، سوکھا دھنیا، بس یہی گھر کے مسالے ایڈ کر کے، اور پھر بیسن ایڈ کر کے نا تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ پیاز اپنا پانی چھوڑتے ہیں. تو پھر میں دیکھ لیتی ہوں اگر زیادہ پانی کی ضرورت ہے پھر ہی میں اس کو ڈائلیوٹ کرتی ہوں، ادروائز اس کو میں ایز اٹ از رکھ دیتی ہوں. تو چلے جی اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ایک مثبت سوچ کے ساتھ ایک مثبت جو تبدیلی ہے وہ کیسے لا سکتے ہیں، ایک پازیٹیو چینج کیسے لا سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے جب تک آپ کی سوچ پازیٹیو نہیں ہوگی نا، آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینج نہیں آئے گا. میرا فرسٹ پوائنٹ بھی یہی ہے. جی ہاں، پازیٹیو تھنکنگ. تو پازیٹیو تھنکنگ کیسے ہوتی ہے؟ ہم سوچتے ہیں بی پازیٹیو، لیکن اندر کی نا ہمارے چھٹے خانے میں بھی نا کچھ ہلچل چل رہی ہوتی ہے جو ہماری تھنکنگ کو پازیٹیو نہیں ہونے دیتی. کیوں؟ اس کا سب سے پہلا جو ہوتا ہے نا چیز، جو اس کا ریزن ہوتا ہے، جو اس کی کاز ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں وسوسے، وہم. یاد رکھیں ہمیشہ جیسے ہم وہموں میں، وسوسوں میں پڑنا شروع ہوں گے نا، ہماری تھنکنگ میں ہم وسوسے کون ڈالتا ہے؟ یہ برائی تو ہے کہ کوئی آپ سے اچھی بات کر رہا ہوگا نا تو آپ فوراً سوچنا شروع ہو جائیں گے. اندر کا آپ کے وہ ایک برائی ہوتی ہے، شیطان ہوتا ہے جو آپ کے اندر وہم وسوسے پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں، یہ اتنی میٹھی بات کر رہی ہے نا، یہ کوئی بات کر رہی ہے تو بس جی اس کے پیچھے بھی کوئی فائدہ ہی ہے، اس کا چھپا ہوا کیا ہے. آپ پہلے پوری بات تو سن لو. آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھو، آپ کو دوسروں کو جج نہیں فوراً کر لینا. تو اپنی پازیٹیو تھنکنگ کا سب سے پہلا سٹارٹ آپ نے یہی کرنا ہے کہ اپنے جو بھی کوئی بھی آپ سے بات کرے، کوئی بھی آپ سے کچھ بھی کرے نا، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے اس کے اندر پازیٹیو کی فیکٹرز فائنڈ آؤٹ کرنے کی، نہ کہ نیگیٹیوٹی ڈھونڈنے کی، نہ کہ بس اس کے پیٹھ پیچھے بات کرنے کی. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز، پازیٹیو تھنکنگ کو رکھنا کیسے ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ تب تک نہیں آئے گی، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں جو یہ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو یہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے، جو مثبت نام ہے نا، یہ آپ کو اللہ کی طرف سے گفٹ مل رہا ہوتا ہے. تو اپنی نیت کو صاف کر لیں، کیونکہ نیت صاف ہوگی تو انسان کے اندر کی جو برائی ہوگی نا، جو اندر کا گندا پن ہوگا وہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ ڈی ٹاکسیفائی کر لو گے نا اپنی روح کو اندر سے، جب ڈی ٹاکسیفیکیشن ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ کی سوچ پازیٹیو ہو جائے گی. یاد رکھیں پہلی چیز تو یہ نیت صاف کر لیں. دوسری، اللہ کی بارگاہ لائی میں نا
ہمیشہ شکر گزاری کریں. یاد رکھیں انسان پازیٹیو، آپ کو پتہ ہے ہم خطا کار ویسے پتلے ہیں، گنہگار لوگ ہیں ہم لوگ، لیکن بس توبہ کرتے رہتے ہیں اپنے رب کائنات سے. جب بھی کچھ ایسا ہو جائے نا ہمارے ذات کے ساتھ برا ہو جائے تو ہم فوراً کہتے ہیں او ہو، ہم نعوذ باللہ. اسے کہنا نہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو گیا، اس کے ساتھ تو نہیں ایسا ہوا، اگلے بندے کے ساتھ تو وہ تو اس کو تو بالکل وہ صحیح ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. تو یہ کلمات جو ہے نا یہ ہمارے رب کائنات کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو رب ہے نا وہ ہم سے 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کب کیسے کہاں پہ کتنا دینا ہے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ کو کم مل رہا ہے اگلے بندے کے ساتھ، آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہو، یہ بھی میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے، کلیئر کروں گی. پہلے آپ کو پازیٹیو تھنکنگ کی طرف پورا لے کر جاؤں، پھر میں اگلے پوائنٹ پہ جاؤں گی. کیونکہ آپ نے سوچ لیا ہوا ہے، آپ نے اپنی ذات کے اندر نیگیٹیوٹی بھر لی ہوئی ہے. تو آپ جب تک شکر گزار نہیں بنیں گے نا تب تک کچھ نہیں ہونے والا. آپ کو ایک یقین، اور شکر گزاری ایسے نہیں آتی، پختہ یقین کے ساتھ آتی ہے. جب تک آپ کا اپنے رب کائنات پہ ایمان نہیں ہوگا، پختہ ایمان، ہم کہتے تو ہیں ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رب یہ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی ہمارے ساتھ کچھ آزمائش آتی ہے نا ہم فوراً وہموں میں وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا کیوں ہو گیا. یہ نہیں کرنا. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، اس بات کو آج آپ نے گانٹ باندھ لینی ہے کہ شاید آپ ایک پھول مانگ رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے پورا باغ ریڈی کیا ہو، آپ کی قسمت میں وہ باغ ہو، لیکن آپ ایک پھول کے پیچھے وہموں اور وسوسوں میں پڑ کر اپنے اس باغ کو بھی گوا دو. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بس آنکھیں گونگے ہو جاؤ، بہرے ہو جاؤ، کچھ نہیں بولنا، کچھ نہیں سوچنا، فل اسٹاپ لگا دو کہ مجھے جیسے جہاں جتنا جیسے مل گیا نا میرے لیے بہترین ہے انشاءاللہ. یقین کرے اس سے آپ کی سوچ ہوتی ہے پازیٹیو. انسان جتنا مرضی کہہ لے آئی ایم ویری پازیٹیو پرسن، لیکن وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ اٹیچڈ نہیں ہوگا، کنیکٹڈ نہیں رکھے گا. تو پہلا پوائنٹ میرا یہ ہو گیا کہ آپ نے اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو بنانا ہے. دوسرا، ہمیشہ یاد، اچھا یہاں پہ بتا دوں، یہ زو میں انٹرنس ہو گئی تھی تو یہاں پہ کچھ بالکل ہی، میں تو بچپن میں گئی تھی یار، اس کے بعد تو میں گئی نہیں، اب گئی ہوں محمد کو لے کے یعنی آپ سوچ لیں اتنے سالوں بعد، اور مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا نا یہاں پہ. میرا دوسرا پوائنٹ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، لو یور سیلف. جی ہاں، ہمیشہ یاد ہے کہ اپنی زندگی کو اگر آپ نے بدلنا ہے نا تو اپنے آپ سے، اپنی ذات سے پیار کرنا ہوگا، اپنی ذات سے سیٹسفائیڈ ہونا پڑے گا، اور وہ تب ہی ہوگا جب ضمیر آپ سے مطمئن ہوگا. آپ نے دیکھے جب ہم رات کو سوتے ہیں، اگر ہم نے کوئی بھی چھوٹی موٹی، اگر ہم پورے دن میں، کیونکہ خطا کار بندے کوئی نہ کوئی گناہ یا کوئی غلطی یا کوئی برائی کر لیں نا، تو رات کو نا آپ کا ضمیر آپ کو اس چیز پہ آپ کو جھنجھوڑتا ہے، آپ وہ کام کر نہیں سکتے، آپ کو سکون نہیں آتا، آپ کو نیند نہیں صحیح سے آ رہی ہوتی، آپ کو بڑا بھاری بھاری پن فیل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا ضمیر آپ کو سکون میں نہیں لاتا، سکون لینے نہیں دیتا. تو اسی وجہ سے اب میرا سیکنڈ پوائنٹ بھی ہے کہ آپ اپنی ذات سے جب تک پیار نہیں کرو گے، آپ اپنی ذات کو پرائیورٹی پہ نہیں رکھو گے. اب میں یہاں پہ پرائیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مہنگے مہنگے کپڑے پہنیں، مہنگے آپ برانڈڈ چیزیں پہنیں، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو برانڈڈ چیزیں پہن کر بھی ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ترس رہے ہیں. کیونکہ وہ شکر گزار نہیں ہے، ان کے اندر ناشکری فل بھری ہوئی ہے، اور وہ دوسروں کو، ان کے پاس ہر چیز اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے، لیکن ایک سکون نہیں ہے جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور وہ نعمت اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے، وہ ایسے آپ کہیں سے خرید نہیں سکتے، آپ پیسہ دے کے لا نہیں سکتے. تو یہ چیز بڑا امپورٹنس رکھتا ہے آپ کی لائف چینجنگ ہیبٹس میں. تو اسی وجہ سے اپنے آپ سے محبت کریں. جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہوں گے، چھوٹے چھوٹی کاموں پہ خوش ہوں گے، ٹھیک ہے اللہ نے جتنا دے دیا، چاہے اتنا زیادہ نہیں دیا لیکن اتنا کم بھی تو نہیں دیا. اللہ کو جتنا میرے لیے پسند تھا اللہ نے مجھے اس کے مطابق دیا. اللہ کو پتہ ہے کہ میں کتنا سنبھال سکتی ہوں یا سنبھال سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کسی کے اوپر بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. تو جب آپ کی سوچ یہ آ جائے گی نا، یقین کریں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں آ جائیں گی. تو میرا سیکنڈ پوائنٹ بھی آئی ہوپ سو کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا، میرا جو تھرڈ ٹپ ہے وہ یہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ کمپیریزن کبھی بھی مت کریں. اپنی ذات کے ساتھ اگر کرنا ہے تو اپنا کمپیئر کریں کہ پہلے کیا تھیں آپ اور اب کیا ہے. کیا آپ نے اپنی ذات کے اندر کوئی تبدیلی لائی، کوئی امپرومنٹ لائی؟ کیونکہ ہم قبر تک سیکھتے ہیں. کیا آپ صرف دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی ذات کو آپ نے ختم کر دی ہے، آپ نے اپنی لائف کو گزار دیا، یا پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا آج سے کہ میری ذات کے اندر میں نے یہ امپرومنٹ کرنی ہے؟ فار ایگزامپل چھوٹی چھوٹی ہو سکتی ہے، جیسے مجھے
پہلے اتنی بیکنگ نہیں آتی تھی، پھر میں نے اس کو ٹرائی کیا تھوڑا تھوڑا کر کے. مجھے کوکنگ بھی میں نے آپ کو بتایا کیونکہ سائنس اسٹوڈنٹ تھی تو میں اتنا نہیں کچن میں جاتی تھی، بالکل نہیں جاتی تھی. یہ لاک ڈاؤن میں جب مجھے ہوئی نا، جب میں گھر بیٹھی 3 ماہ، تو آپ کو پتہ ہے فوڈ فین ایک ہے ایپ، ویب سائٹ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، ماشاء اللہ سے بہت اچھی چیزیں میں نے وہاں سے سیکھی. بس وہ دیکھتی تھی، اگلے دن ٹرائی کرتی تھی ڈفرینٹ چیزیں، اور وہ بن جاتی تھیں. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے ٹھان لی تھی کہ یار یہ چیز مجھے نہیں آتی. پہلے تو میں کہتی تھی مجھے ایک آملیٹ تک نہیں بنانا آتا تھا، چائے نہیں بنانی آتی تھی. 2020 سے اگر میں پیچھے کی بات کروں، ایون کہ یونیورسٹی لائف میں میری ساری فرینڈس کو سب کچھ بنانا آتا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. اور وہ اتنا شوکڈ ہوئی کہ تم اتنا اچھا کھانا بنا لیتی ہو. جب آپ ٹھان لیتے ہیں نا کسی چیز کو کرنے کی کہ نہیں یار ہم نے اپنے اندر بہتری لانی ہے، تو آپ کر لیتے ہو یہ چیزیں. اب آج کل میں نے کیا کیا، مجھے مہندی لگانی نہیں آتی، بالکل بھی نہیں لگانی آتی. تو میں آج کل مہندی پکڑ کے نا ایسے بیٹھی ہوتی ہوں کہ نہیں یار ٹھیک ہے، بندے کو ہر کام آنا چاہیے. چلو ٹوٹی پھوٹی صحیح لگانی تو آئے نا. تو آپ اپنے آپ کے ساتھ کمپیئر کریں. آپ کسی کو نہ دیکھیں کہ بھئی اگلا بندہ یہ کر رہا ہے تو میں نے بھی وہ کرنا ہے. آپ دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر کیا سکلز ہیں، آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آپ آگے چل کے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کسی اور کے ساتھ اپنا کمپیریزن کریں گی نا، پھر آپ کیا ہوگا، پھر آپ کے اندر جو سب سے بڑی برائی ہوتی ہے نا، اللہ نہ کرے وہ کسی کے اندر آئے، جیلسی، حسد. اور حسد ایسے دیمک کی طرح آپ کی اپنی ذات کو کھاتا ہے. آپ دوسرے کے لیے برا نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہم نے یہ چیز تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جو کسی کا برا چاہتا ہے ٹل اینڈ وہ خود گڈھے میں گرتا ہے، اس کا خود برا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے، مجھے ایک کمنٹ بھی بہت پہلے آیا تھا، یعنی میں کبھی بھی ایسے ہوتا ہے 0.0001% مجھے نیگیٹو کمنٹ آئے تو آئے، ورنہ نہیں آتا. لیکن 2-3 ماہ 4 ماہ پہلے نا آتے تھے کمنٹ 2-3 کر کے. یقین کریں میں رپلائی نہیں کرتی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتی تھی، میں اللہ تعالیٰ کو سپورٹ کر دیتی تھی. اور ایک کمنٹ تو ایسا ہے میرے دل کو بڑا ہرٹ ہوا، بڑا ہی ہرٹ ہوا. میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات، میں اللہ تعالیٰ کو، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا. اس بندی نے بعد میں مجھ سے معافی بھی مانگی کہ اتنا اچھا رپلائی آپ نے، کہ ہوتا ہے کسی کو انسان کو اندر لگ جاتی ہے وہ بات. اور ایک اور کا کمنٹ آیا تھا، میں نے اس کو جواب نہیں، میں نے اللہ کو کہا، میں نے دل میں دعا دی. میں ہمیشہ میں کسی کو بد دعا نہیں دیتی، نہ دینی چاہیے، لیکن میں دعا دیتی ہوں اللہ آپ کو اس کا اجر دے. جو میرے ساتھ جیسا کرتا ہے نا، میرے اندر سے ایک دعا نکلتی ہے اللہ آپ کو ایسا اجر دے. تو میرے یہ جو نیگیٹو کمنٹس آتے تھے نا، میرے دل میں یہی بات ہوتی تھی کہ یا اللہ ان کو ان کا اجر دے دینا. جو نیگیٹو کام کرتا ہے یا نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. شاید وہ جو نیگیٹو کمنٹ کر رہے تھے، شاید ایک ٹائم ایسا آئے کہ اسی نیگیٹیوٹی کے بیچ میں وہ گھر جائیں، وہ بیچ میں نیگیٹو زون میں چلے جائیں، اور وہی چیزیں ان کے ساتھ بھی ایک ٹائم پہ آئیں. کیونکہ اللہ تو اسی دنیا میں آپ کو اس چیز کا اجر دیتا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ کسی کو دیکھ کر اپنا ملال نہیں کرنا، اپنے آپ کو دیکھ کر کرو، اپنی ذات کو دیکھ کر کرو، آپ کے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز نہیں صحیح. اوکے، نیکسٹ پوائنٹ میرا یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، اپنی لرننگ سکلز کو بوسٹ دینا ہے، اپنی لرننگ سکلز کو امپروو کرنا ہے. اب لرننگ سکل یہ نہیں ہوتی کہ آپ بولو کہ انگلش سیکھ لو، بھئی A to Z تک انگلش سیکھ لیں ہم نے، بلا 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 بول رہے ہیں ہم لوگ، ہر ورڈ کو بول رہے ہیں. لیکن جب نالج ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ کسی بھی لینگویج کی بات کر رہی ہوں، ڈفرینٹ لینگویجز آپ سیکھ رہے ہو، چائنیز سیکھ رہے ہو، کچھ بھی، لیکن جب بولنے کا اسکل ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اگلے سے بات کا جواب کیا دے رہے ہو، آپ کیا کہہ رہے ہو. آپ کو فوراً آپ کو گوگل سرچ کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو فوراً ویکیپیڈیا پہ جانا پڑ رہا ہے، آپ کو فوراً کسی کے لائنز کو کاپی کرنا پڑ رہا ہے بولنے کے لیے، جبکہ آپ کے اندر وہ اسکل ہی نہیں ہے کہ آپ ٹیلنٹ شو کر سکو. کیوں؟ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اندر سے پیور بندے ہوتے ہیں نا، جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتا. پھر جتنے مرضی اگلا بندہ کویشچنس کرے، آپ کے جواب آپ کے دماغ میں بن رہے ہوتے ہیں. یقین کریں، یہاں پہ ایک چیز ایگزامپل میرے دماغ میں ابھی آئی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میں نے آپ کو بتایا میں جاب کرتی تھی، ٹھیک ہے. میں آپ سمجھ لیں اس ڈپارٹمنٹ کی، اس انسٹیٹیوٹ کی جو ہوتا ہے ہیڈ کے جو بعد میں ہوتی ہے سیکنڈ ہیڈ، آپ سمجھ لیں وہ تھی، ٹھیک ہے. میں جو میٹنگز کنڈکٹ کرتی تھی نا، ایون کہ وہاں پہ میری ایج میں سب سے کم ایج کی میں ہی تھی، سب بہت بڑی ایج کے تھے ماشاءاللہ، بہت ایکسپیرینس تھا سب کا. لیکن مجھے اس سیٹ کے لیے چنا گیا میرا پیشن دیکھ کر، میرا ٹیلنٹ، میری سکلز دیکھ کر. تو جب میں میٹنگز کنڈکٹ کرتی تھی نا، سب سے چھوٹی تھی میں، لیکن میری ہیڈ کہتی تھی آپ نے ہی میٹنگ کنڈکٹ کرنی ہے.
یقین کریں وہاں پہ 50 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، میل فیمیلز کی بات کر رہی ہوں، 50-60 لوگ. اور وہ جب کویشچننگ کرتے تھے نا، کاؤنٹر کویشچنس، میں یہ نہیں کہہ رہی میں کوئی پلاننگ کر کے نہیں جاتی تھی، وہ ایسے رینڈم کویشچنز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کمپیٹیٹرز بھی آپ کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن میں اس رب کائنات کی ذات پہ قربان جاؤں، میں کہتی ہوں اس رب کائنات نے ہمیشہ مجھے میں کیا کروں، میرا وہ رب جو ہے نا مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے. میں کیا بولوں اب اس پہ، اس نے، میں ایسے جواب آگے سے دیتی تھی کہ میری ہیڈ مطلب ہو جاتی تھی خوش، اور وہ مطلب ہو جاتی تھی شوکڈ کہ پلوشا اتنے مطلب ڈیفیکلٹ کویشچنز. اور آپ کو پتہ ہے کمپیٹیٹرز جان کے بھی کچھ ایسے کویشچنز لے کر آتے ہیں آپ کو ڈی فیم یا ڈی گریڈ کرنے کی، سب میں کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک پوزیشن پہ ہوتے ہیں نا، ایک پوسٹ پہ ہوتے ہیں کہ یار اس کو تو جواب ہی نہیں آ رہا. تو یقین کریں میں خود شاکڈ ہوتی تھی بعد میں نے ایسے بولا ہے، یہ کہاں سے میرے ورڈز نکلے ہیں. اور الحمدللہ پھر جتنی میٹنگز کنڈکٹ کرتی گئی وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی رہی. اور اب اس مقام پر پہنچ کے جو آپ لوگ کہتے ہیں نا آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اپنے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں، لیکن اس رب کائنات کی ذات کی میں شکر گزار ہوں. میں آج بھی اس چیز کی گارنٹی دے سکتی ہوں کہ اگر میں کوئی 500 لوگوں میں بھی بیٹھی ہوں نا، تو اگر مجھ سے کوئی سوال کرے میرے پاس اس کا بھی جواب ہوگا، اس کا بھی، اور ایسا جواب ہوگا کہ وہ میں اگلے بندے کو لاجواب کر سکتی ہوں. یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں. یہ نہیں کہ میں اپنے آپ پر، اللہ معاف کرے، میں پراؤڈ نہیں کری، نہ مجھے غرور ہے اس چیز کا، لیکن مجھے اپنے رب کائنات کی ذات پہ بڑا بھروسہ ہے کیونکہ میں ہمیشہ اپنے سکلز کی بیس پہ جو میرے اندر چیز ہوتی ہے نا، میں اس کو شو کر رہی ہوتی ہوں. ہمیشہ یاد رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ تب بھی برکت ڈالتا ہے جب آپ اپنی چیزوں کو آگے لے کر آتے ہیں. جب آپ کاپی پیسٹ کام کرتے ہیں نا، دوسرے کی لائنیں اٹھا کے بول لی، دوسرے کی چیزیں پکڑ کے بول لیں، تو آہستہ آہستہ نا آپ کی کریٹیوٹی مر جاتی ہے. آپ کی یہاں پہ میں نیو یوٹیوبرس کو بھی ایک ایڈوائس دوں گی، بڑی ڈیپ ایڈوائس ہے. آپ لوگ اگر یوٹیوب پہ کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، ٹھیک ہے آپ ٹائٹل تھم نیل آپ لوگ کسی کا لے سکتے ہو، کسی کا دیکھ کے آئیڈیا لے سکتے ہو، نو ڈاؤٹ ہم بھی ٹائٹلز کے آئیڈیاز لے لیتے ہیں، لیکن اپنے لفظ کا چناؤ، اپنے ورڈز اپنے رکھنے ہیں، آپ نے اپنی تھنکنگ، اپنی کریٹیوٹی لے کر آنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور آپ کو کامیاب کرتا ہی چلا جائے گا. کیونکہ اللہ محنت کا صلہ دیتا ہے، لیکن اگر وہ محنت کاپی پیسٹ ہے تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں. مجھے اس میں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی یہ کوئی آپ کو ایڈوائس نہیں ایسی دے گا، لیکن میں دے رہی ہوں کیونکہ ہم نے اجر اللہ کی ذات سے لینا ہے. ہمیں دیکھو کسی نے کامیاب نہیں کرنا، ہمیں نہ لوگوں نے دینا ہے، ہمیں اللہ کی ذات نے کامیاب کرنا ہے. تو اگر اللہ کی ذات کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ چلو گے نا کہ نہیں یار ہم نے اپنی محنت دکھانی ہے، ہم نے اپنا سکلز دکھانا ہے، ہم نے اپنا ٹیلنٹ دکھانا ہے، تو آپ یقین کرو میں اللہ تعالیٰ سے نا ہمیشہ یہی دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جی دیکھ لیں. میں جو بھی ویڈیو بناتی ہوں نا، جب میں اس ویڈیو کو اگلے دن اپنی خود دیکھ رہی ہوتی ہوں نا، تو میں اتنا خوش ہوتی ہوں، میں اتنا شاکڈ ہوتی ہوں، میں اتنا ایموشنل ہو جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جی میں نے یہ ورڈس بولے ہیں، میں نے اس طرح کی لائنس بولی ہیں، ایون کہ میرے پاس کوئی کاپی پینسل نہیں ہوتی، ہوتا ہے نا اسکرپٹ انسان بول رہا ہوتا ہے. میں جب وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں نا، رینڈم کر رہی ہوتی ہوں. آپ نے دیکھا میرا بہت کم فل اسٹاپ ہوتا ہے ورڈنگ میں، مطلب لائنس میں میرے فل اسٹاپ اتنے نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی ردھم چل رہا ہوتا ہے. تو میں کئی دفعہ شاکڈ ہو جاتی ہوں، یا اللہ یہ میں نے بولی ہیں لائنس، یہ میرے دماغ سے نکلی ہیں. بس میں کیا کروں، اس رب کائنات کی ذات کا ہمیشہ شکر ادا کرتی ہوں. اگر اس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو بس اس کی برکتیں ہیں. اور میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ بس میں ہمیشہ ایک دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ عاجز رکھیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں، اور میرے اندر کبھی بھی غرور تکبر نہ آئے، میں کسی کا دل نہ توڑ پاؤں. کیونکہ انسان جب کسی کا دل توڑتا ہے نا تو بس اس کا زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے اس چیز سے بڑا ڈر لگتا ہے. بس مجھے اللہ تعالیٰ مجھے برائیوں سے بچا کر، ہم سب کو میری دعا ہے کہ ہم سب کو برائیوں سے بچا کر رکھیں، اور ہمیں ایک پازیٹیو لائف صحیح سے جینے کا جو ہے نا مقصد اس پہ لگا دے، اس ٹریک پہ لگا دے. اچھا جی، نیکسٹ میرا یہی پوائنٹ ہے، آپ نے ہمیشہ ایکسپیکٹیشن زیادہ نہیں کرنی. لوگوں کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ تو یقین رکھ کے آپ نے فلی اپنے خواب، اپنے مقصد ڈیسائیڈ کر لینے ہیں، لیکن لوگوں سے نہیں کرنی. میں ہمیشہ کہتی ہوں لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دے یا بندے، اللہ سے ڈر. ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ہمیں اتنا ڈر ہوتا ہے تو شاید ہم یہی بھول جاتے ہیں کہ ان گوسپس سے، ان چغلیوں سے ہمیں کسی نے فائدہ نہیں دینا، بلکہ ہمیں اپنے رب کائنات کی ذات سے فائدہ لینا ہے. اور یہ کام کر کے ہم اپنے آپ کو نا نیچے سے نیچے گراتے جاتے ہیں. تو بس یہی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو پورا کا پورا چینج کر دیں گی.
اور آپ ایک پازیٹیو ورلڈ میں انٹر ہو جاؤ گے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی, اور میری شیئر نہیں ہو جلدی سے جاؤ چینل کو لائک کر دو, شیئر کر دو, سبسکرائب تو کرنا ہی کرنا ہے. تھینک یو سو مچ اتنے پیارے پیارے کمنٹس کرنے کا, بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, ٹل دین اللہ حافظ.